السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے قیام اللیل میں قرآن حکیم کا 18واں پارہ سماعت فرمایا۔ سورہ مومنون سے اس پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ فرمایا گیا قد افلح المؤمنون، مومنین فلاح پا چکے ہیں۔ عربی میں لفظ قد یہ سرٹینٹی کے لیے آتا ہے، یعنی جب قد لایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹو بی شیور، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ بات بالکل یقینی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس فلاح کی، جس کامیابی کی بات کہی جا رہی ہے وہ یقینی ہے، اس کے ملنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، فلاح کس کو کہتے ہیں؟ تو فلاح کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ کامیابی جس میں انسان کی اپنی کوشش کا، اپنی محنت کا دخل ہو۔ اسی وجہ سے فلاح کہتے ہیں کسان کو، فارمر کو۔ ظاہر ہے کہ وہ کھیتی میں کتنی محنت کرتا ہے اور کس قدر جانفشانی اور عرق ریزی سے کام لیتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مومنین کے جو 7 اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور جن پر فلاح کی ضمانت دی گئی ہے، غور فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر ایک عمل میں انسان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو فلاح کا ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی فلاح کا یہ ہے کہ ایسی کامیابی جو مل کر ختم نہ ہو، اور یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں جتنی بھی کامیابیاں آدمی کو ملتی ہیں وہ سب مل کر ختم ہو جاتی ہیں۔ لہذا یہاں حقیقی کامیابی مراد ہے، اور وہ ہے آخرت میں جنت کا حصول، جنت کا ملنا۔ 5 مرتبہ مؤذن مسجد سے اسی فلاح کی طرف بلاتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ تم جہاں ہو، دکان میں، کھیتی باڑی میں، تجارت میں، بیع و شراء میں، تم اس کو کامیابی سمجھ رہے ہو، وہ کامیابی عارضی ہے، وقتی اور ہنگامی ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حقیقی کامیابی کیا ہے، اس کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ آؤ، عارضی کامیابی کے پیچھے پڑنے کے بجائے تم حقیقی کامیابی کی طرف آ جاؤ، میں تمہیں حقیقی کامیابی کی طرف بلاتا ہوں۔ وہ کامیابی یہیں چھوڑ کر تمہیں جانا ہے، اور جس کامیابی کی طرف میں بلا رہا ہوں یہ کامیابی کبھی مل کر ختم نہیں ہوگی، اور وہ ہے مرنے کے بعد کی کامیابی۔ مطلب تو یہ ہے۔ تیسرا مطلب فلاح کا یہ ہے کہ مقصود، مطلوب، مراد حاصل ہو، آدمی اپنے ٹارگٹ پہ پہنچ جائے، آدمی کو اپنا گول حاصل ہو جائے، اپنے گول کو اچیو کر لے، اور مراد کو پانے کے بعد تکلیف دور ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ماننا دنیا کی کامیابی کے اوپر فٹ نہیں ہوتا، منطبق نہیں ہوتا۔
اس لیے کہ یہ دنیا دار الابتلاء دار المحن ہے. یہاں آدمی کو سکون نہیں ملتا، یہاں آدمی کو چین اور اطمینان اور سکون نصیب نہیں ہوتا. یہاں آدمی ایک پریشانی سے نکلتا نہیں کہ دوسری پریشانی سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے، اور ایک تمنا اور ایک آرزو پوری نہیں ہوئی کہ دوسری تمنا اور آرزو سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے. تو یہ تینوں معنی آپ مراد لے سکتے ہیں. تو فلاح ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جن کے اندر یہ 7 صفات اور 7 ایٹریبیوٹس پائی جائیں. 7 ایٹریبیوٹس، 7 صفات. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نماز میں وہ خشوع برتنے والے ہوں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت سے سب سے پہلے جو چیز نکل جائے گی وہ خشوع ہوگا. انسان نماز پڑھے گا لیکن اس نماز کے اندر خشوع نہیں ہوگا، تو سب سے پہلے جو چیز اس امت سے رخصت ہوگی وہ ہے خشوع. خشوع نکل جائے گا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، ایک سول ہوتا ہے اس کا. اگر سول اور اس کی روح نکل جائے تو وہ چیز بے جان بیکار ہو جاتی ہے. ایسے ہی نماز کی اور صلات کی جو روح ہے وہ خشوع ہے. اگر خشوع کو نکال دیا جائے تو نماز بالکل بیکار ہو جاتی ہے، ضائع اور نکمی ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے. خشوع کا مطلب کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت امام بیہقی رحمہ اللہ سنن کبری بیہقی کے اندر لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا. دیکھو خشوع کا مطلب کیا ہے، اور ایک سے ایک مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انس، تم نماز میں اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھو. یہ حدیث ہے. کہاں ہے یہ؟ سنن کبری بیہقی میں. کہ اے انس، تم اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھو، دائیں بائیں التفات مت کرو. تو گویا دائیں بائیں التفات کرنا اور سجدے کی جگہ پر نگاہ نہ رکھنا یہ خشوع کے خلاف ہے. یہ مطلب خشوع کا ہے. اور جہاں تک آدمی کے ذہن میں آنے والے خیالات کا معاملہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے لگتا ہے تو لگتا ہے کہ دنیا بھر کے خیالات بس اسی وقت اس کے ذہن میں در آنے والے ہیں، آ جانے والے. تو اگر نماز میں یہ خیالات آ جائیں تو کیا اس سے خشوع میں خرابی آتی ہے یا اسی طریقے سے خشوع باطل ہو جاتا ہے؟ نہیں. اپنے ذہن میں نماز کی حالت میں بالقصد خیالات غیر کا لانا یہ خشوع کے خلاف ہے. جان بوجھ کر کے آدمی قصدن دنیا کا خیال نماز کی حالت میں نہ لائے. ایک ہے لانا اور ایک ہے آ جانا. ظاہر ہے کہ لانے میں اور آ جانے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اگر نماز میں خیالات غیر آ جائیں تو یہ خلاف خشوع نہیں ہے، اور اگر وہ بالقصد غیر کے خیالات ذہن میں لا رہا ہے، قصدن ایسا کر رہا ہے، تو یہ خشوع کے خلاف ہے، اس کا خشوع باطل ہو جاتا ہے. تو وہ حدیث ذہن میں رکھیں. حضرت ابو دردہ نے فرمایا کہ اس امت سے پہلے سب سے پہلے جو چیز رفع ہوگی وہ خشوع ہوگی. اور خشوع پیدا کرنے کا ایک ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن بیہقی کی اس روایت کے اندر بیان فرمایا کہ آپ نے حضرت انس سے کہا کہ اے انس، تو اپنی نگاہ کو نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر رکھ، دائیں بائیں التفات مت کر. تو خشوع کا مطلب سمجھ میں آیا کہ خیالات غیر کا بالقصد ذہن میں لانا یہ خشوع کے خلاف ہے، اور اگر آ جائیں تو یہ خلاف ہے، خشوع نہیں ہے.
تو خشوع کا مطلب ہوا. تو صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے. یہ کہا گیا الذین هم فی صلاتہم خاشعون, اپنی نماز کے اندر وہ خشوع برتتے ہیں. اس کا مطلب ایک ہے نماز اور ایک ہے نماز کی روح خشوع. آدمی نماز پڑھ رہا ہے مگر اس کے اندر خشوع نہیں ہے. در حقیقت آگے جو خاشعون کہا گیا یہ اسی صلات کی روح ہے, صلات کی جان ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, یہ پہلی صفت, نماز میں خشوع ہونا. مومن نماز تو پڑھے گا ہی, کامیابی کے لیے نماز میں خشوع ضروری ہے, صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے. یہ قابل غور بات ہے. فلاح کب ملے گی؟ صرف نماز پڑھنے سے نہیں, بلکہ نماز میں نماز کی روح لانے پر ملے گی, جس کو ہم خشوع کہتے ہیں. یہ پہلی صفت ہے, فرسٹ ایٹریبیوٹ. اچھا, آگے فرمایا گیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغو سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. لغو کسے بولتے؟ وین ٹاک, یعنی خامخواہ کی بیکار کی گفتگو, فضول چیز یا کوئی بھی فضول کام ہو. وین ورک ہو یا وین ٹاک ہو, دونوں لغو کے دائرے میں آتے ہیں. فضول قسم کی گفتگو, چاہے وہ عمل میں ہو اور چاہے آدمی کے قول میں ہو. اگر آدمی کے قول میں یہ بیکار کی بات پائی گئی تو وہ لغو ہے, اور عمل میں اگر کوئی بیکار کی بات پائی گئی تو وہ لغو ہے. لغو کو اور واضح طور سے سمجھ لیں, جس سے دنیاوی اور دینی فائدہ حاصل نہ ہو, وہ لغو ہے. جیسے مزاروں پر قوالیاں ہیں, یہ بھی لغو ہی ہے. شدے پنجے محرم کے موقع پر, یہ بھی لغو ہے. شادی کے موقع پر بڑے بڑے فنکشن ہال بک کرنا, یہ بھی لغو ہے. شادی میں بہت زیادہ خرچ کرنا, یہ بھی لغو ہے. موبائل میں فضول میں لگے رہنا, یہ بھی لغو ہی کام ہے. گانے سننا, یہ بھی لغو ہے. تو ساری چیزیں لغو کے دائرے میں آتی ہیں. اس میں سینما دیکھنا, ناچ دیکھنا, گانے سننا, یہ ساری چیزیں لغو کے دائرے میں آتی ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغو سے اعراض کرتے ہیں. دیکھیں جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ آدمی کو جنت ایسے ہی مل جائے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ, جنت ان لوگوں کو ملنے والی ہے, ان لوگوں کو جنت بدلے میں دی جائے گی جو آدمی تزکیہ کر کے آیا ہو, اپنے اعتقاد کا تزکیہ اور اپنے عمل کا تزکیہ, اپنے قول کا تزکیہ. اس کا مطلب آدمی نے اپنے دل کو پاک کر لیا ہو, دل کا تزکیہ کر لیا ہو, آدمی نے اپنے قول کا تزکیہ کر لیا ہو, آدمی نے اپنے عمل کا تزکیہ کر لیا ہو. تو یہ قلب, قول اور عمل, یہ تینوں اگر مزکا ہو گئے ہیں, آدمی نے ان تینوں کا تزکیہ کر لیا ہے, تب ان کے بدلے میں جنت ملنے والی ہے. وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ, یہ جنت ان لوگوں کا بدلہ ہے جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا ہے. اور تزکیہ مینس ٹو پیوریفائی, ایک دم پیور کر لینا اس کو, ٹو میک پیور, ٹو میک سم تھنگ پیور, ٹو پیوریفائی سم تھنگ. تو کسی چیز کو پیور کر لینا. اب آپ اپنے قلب کو پیور کر لیں تو قلب مزکا ہو گیا, قول کو آپ پیور کر لیں تو آپ کا قول مزکا ہو گیا, آپ نے اپنے عمل کو کتاب و سنت کے مطابق کر لیا تو آپ کا قول مزکا ہو گیا. جنت اتنی آسان نہیں ہے, آسانی سے مل جانے والی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ایسے ہی مل جانے والی ہے. ظاہر ہے کہ یہ خیال خام ہے, اور اس خیال خام سے آدمی کو باہر نکلنا چاہیے. تو ایک تو یہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون, لغو سے اعراض کرنے والے ہو. والذین هم للزکاة فاعلون, آدمی زکوٰۃ نکالنے والا ہو. دیکھیے زکوٰۃ در حقیقت ایک تو آدمی کے اندر خود غرضی نکال کر کے بے غرضی لاتی ہے, اور خود غرض آدمی یہ مکارم اخلاق سے خالی ہوتا ہے. اگر آدمی خود غرض ہے,
صرف اپنا ہی مفاد دیکھتا ہے تو ایسے آدمی کو کوئی پسند نہیں کرتا. زکوٰۃ اس خود غرضی کے سانپ کو مارتی ہے اور آدمی کے اندر بے غرضی پیدا کرتی ہے. اور دوسرے، آدمی فطری طور پر مال سے بہت محبت کرتا ہے. زکوٰۃ دلوا کر کے اللہ تبارک و تعالی مال سے وہ محبت ختم کر کے اپنی محبت اس کے دل میں پیدا کرنا چاہ رہا ہے. فطری طور پر آدمی کو مال سے محبت ہوتی ہے. 10 روپیہ نکالنا اس کے لیے بھاری پڑتا ہے. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں بے درے خرچ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پیسوں سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں. اور دیکھیے زکوٰۃ کا جو لفظ ہے اس کے اندر دیکھیے زکوٰۃ سے کیا ملتا ہے؟ زکوٰۃ ملتی ہے. زکوٰۃ سے زکوٰۃ ادا کرو تو کیا ملتا ہے؟ اس کے بدلے میں زکوٰۃ ملتی ہے. قرآن حکیم میں ایک جگہ زکوٰۃ کا مطلب ہے ٹو بی پیور ہونا. زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پیور ہونا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر زکوٰۃ نکالو گے تو بدلے میں تمہیں زکوٰۃ ملے گی، یعنی اللہ تمہیں پیور کر دے گا. تو پیور بننا ہے اگر تمہیں تو پھر زکوٰۃ نکالو. زکوٰۃ اگر لینا ہے تو آدمی زکوٰۃ دے. تم زکوٰۃ دو اللہ کی راہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زکوٰۃ دیتا ہے. یہ تمہاری مالی زکوٰۃ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک روحانی زکوٰۃ دیتا ہے، تمہاری روح کا تزکیہ کرتا ہے. تو زکوٰۃ کا مطلب پیورٹی. اور زکوٰۃ کا ایک مفہوم کہ سال گزر جانے کے بعد، حولان حول ہونے کے بعد آدمی 2.5% کے حساب سے اپنے مال میں زکوٰۃ نکال دے، جیسا کہ تفصیل گزری. تو فرسٹ ایٹریبیوٹ نماز میں خشوع کا مفہوم سمجھایا گیا. والذین هم عن اللغو معرضون، لغو سے اعراض. لغو means vain talk, vain work، بیکار قسم کا کام، بیکار قسم کا عمل، قول. والذین هم عن اللغو والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، جائز جگہ پر اپنی خواہشات کو پورا کرنا. غلط جگہ پر اپنی خواہشات کو اگر پوری کر رہا ہے تو اس کا انجام بتایا گیا. اگر کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کسی ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہو گیا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اس کی ذمہ دار یہ خود ہے. کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تو اس کے ذمہ دار خود ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، امانت رکھ دی جائے تو امانت میں خیانت نہ کریں، امانت ویسی کی ویسی لوٹا دیں. عہد کریں تو عہد کا پاس کریں، وعدے کا پاس کریں، وعدے کا پاس و لحاظ کریں. اچھا، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، نمازوں کی محافظت کریں. آپ دیکھ رہے ہیں بات نماز سے شروع ہوئی ہے، نماز پر ختم ہو گئی. اس کا مطلب اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز میں ایک تو خشوع ہے اور دوسرے نماز کی محافظت ہے. صرف ایک دفعہ 1-2 ٹائم پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز پر محافظت ضروری ہے. برابر پڑھتا رہے. ایک عمل مسلسل ہے، وقتی اور ہنگامی اور عارضی عمل نہیں ہے، بلکہ مسلسل ایک عمل کا نام ہے. زندگی بھر اسے یہ عبادت کرنی ہے مرتے دم تک. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے. یہ 7 صفتیں جن کے اندر پائی جائیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، اللہ نے ایسے لوگوں کو جنت کا وارث بنایا ہے. وارث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کسی کے ترکے میں وارث بنا دیا ہے تو وارث کو اس کی وراثت ملنی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان 7 صفات والوں کو، ان 7 ایٹریبیوٹس کے جو حامل ہیں، ان کو جنت کا وارث بنا دیا ہے تو وارث کو ورثے میں جنت تو ملنے والی، لہذا جنت ان کی پکی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. اور لفظ قد نے تو کمال کر دیا ہے. میں نے بتایا کہ لفظ قد جہاں آتا ہے وہاں سرٹینٹی کا معنی دیتا ہے، ٹو بی شور کا معنی دیتا ہے کہ یہ بات پکی ہے، کامیاب. قد افلح، قد مانے ٹو بی شور، اور افلح یہ کامیابی پکی ہے. دیر از نو ڈاؤٹ، ویئر آف دیر از نو ڈاؤٹ، اس کے اندر کوئی شک ہے ہی نہیں. بلا شک ان 7 صفات والوں کو جنت ملنے والی. اب یہ 7 چیزوں کا تذکرہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اب اشارہ کر رہا ہے کہ تمہاری تخلیق کے مراحل بھی 7 ہی ہیں. تم 7 مراحل سے گزر کر کے اس شیپ کے اندر آئے ہو، اس حیات کے اندر آئے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ جعلنا فخلقنا العلقة ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما
فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے، اے میرے بندے تم پیدا ہوتے ہو تو ان 7 مرحلوں سے تمہیں گزرنا ہوتا ہے۔ ایک تو مٹی کا خلاصہ، مٹی کا خلاصہ، سلالۃ من طین، مٹی کا خلاصہ کہہ کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مٹی کے اندر جتنے اجزاء ہوتے ہیں، جتنی ضرورت پڑی ہے اتنے اجزاء لے لیے گئے ہیں انسان کو بنانے کے لیے۔ اس وجہ سے سلالت میں، تاکہ کسی سائنٹسٹ کو اعتراض نہ ہو کہ مٹی میں تو اجزاء زیادہ ہیں، انسان جن اجزاء سے بنایا گیا ہے وہ اجزاء کم ہے، مٹی میں زیادہ ہے، تو یہ کہنا کہ مٹی سے بنا ہے تو مٹی کے سارے اجزاء انسان کے وجود میں ہونے چاہیے، لیکن ہم یہ دیر کہ انسان کے وجود میں وہ تمام اجزاء نہیں ہیں جو مٹی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لہذا اس سوال کا جواب دیا گیا کہ اگر سائنٹسٹ غور کر رہا ہے، کوئی بایولوجی کا ماہر غور کر رہا ہے، تو وہ جان لے کہ یہاں سلالت من طین، مٹی کے خلاصے سے ہم نے پیدا کیا، جتنے اجزاء کی ضرورت پڑی انسان کو بنانے میں ہم نے لے لیا، پھر اس کے بعد نطفہ، پھر یہ جمع ہوا خون، پھر یہ لوتھڑا، لوتھڑے کے بعد ہڈی، ہڈی کے بعد اس کے اوپر لباس، اور پھر آخر میں روح پھونک دی جاتی ہے، اور اس طریقے سے انسان وجود میں آ جاتا ہے۔ ثم انشأناه خلقا آخر، انسان وجود میں آ جاتا ہے۔ گویا 7 مراحل ہیں تمہاری تخلیق کے، اور بایولوجی کی پوری بنیاد انہی 7 چیزوں کے اوپر۔ بایولوجی میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، پوری بایولوجی آپ پڑھ لیجئے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان تخلیق کے ان 7 مدارج سے، 7 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، پھر 7 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے 7 راستے بنائے ہیں۔ 7 راستوں سے مراد 7 بڑے سیارے، الکواکب السبع، 7 بڑے بڑے سیارے، ان کے روٹس ہیں، ان 7 روٹس کو 7 طرائق کہا گیا، یعنی ہر سیارہ اپنی روٹ کے اوپر چلتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم نے روٹ بنا دیا تو لازم یہ ہے کہ سیارے بھی ہم نے بنائے، اس لیے کہ روٹ اگر ہے تو روٹ پر چلنے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے 7 راستے بنائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے 7 سیارے بھی پیدا کیے ہیں جو ان 7 راستوں کے اوپر چلتے ہیں۔ تو کامیابی کے لیے 7 شرطیں، 7 صفتیں، اور تخلیق کے 7 مدارج، پھر آسمان میں 7 روٹس جو ہیں وہ بیان کیے گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ 7 روٹس جو ہیں آسمان میں در حقیقت یہ فرشتوں کے روٹس ہیں، اسی سے آتے ہیں، اسی سے جاتے ہیں، واللہ اعلم۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم کو پیدا کر دیا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یاد رکھو کہ تم کو یہی نہیں رہنا ہے، ایک دن مر جانا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد تو دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گئے تو آپ کا ہاتھ نکلا، یہ تصور بالکل غلط ہے، اس لیے کہ یہاں کہا گیا ہے تم مر جاؤ گے، مرنے کے بعد تم قیامت کے دن ہی اٹھائے جاؤ گے۔ اب قیامت کے دن ہی اٹھائے جاؤ گے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی اس سے پہلے دنیا میں نہیں آ سکتا، اس کا کوئی بھی جز، ہاتھ یا پیر یا انگلی یا کوئی بھی چیز باہر نہیں آ سکتی، وہ قبر ہی کے اندر رہے گا، وہیں سے اٹھایا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جمعرات کو روحیں آتی ہیں، اور اس عقیدے کے تحت لوگ جمعرات کے دن اپنے گھر کو صاف واف کر کے، خاص طور سے وہ اس آدمی کا کمرہ جو مر گیا ہے اس کی پسند کی چیزیں وہاں رکھ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض بدبخت تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ آدمی شراب پیتا رہا ہوگا، شراب کا شوقین رہا ہوگا، تو شراب بھی اس کے کمرے میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ اس خیال پر مبنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے غذا کا ذکر فرمایا کہ تمہاری زندگی کے سامان ہم نے پیدا کیا جس سے تم زندہ رہ سکو۔ خاص طور سے 2 پھلوں کا تذکرہ کیا، جنات من نخل و آناب، ایک تو کھجور اور دوسرے انگور، ان 2 چیزوں کا یہاں تذکرہ کیا گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ پینے کے لیے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانور بنایا جس کا دودھ تم حاصل کرتے ہو، یہ تمہارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ اچھا یہ تمہارے جسم کے لیے غذا ہو گئی جس سے تم زندہ رہ سکو، جس کے بغیر تمہارا جسم زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد تمہارے اندر ایک اور چیز ہے، روح، اس کی بھی ایک غذا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ جب
ان کی قوم کے اندر شرک آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روح کی غذا توحید ہے اس کو بتانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ سے اسی بات کا تذکرہ کیا گیا. آگے یہ فرمایا گیا پاک غذا کھاؤ، اس لیے کہ غذا سے خون بنتا ہے اور خون یہ پورے بدن کے اندر دوڑتا ہے. اگر غذا خراب ہے تو خون خراب ہو جاتا، اور خون جب پورے بدن کے اندر خراب جائے گا تو آدمی کے خیالات، آدمی کی سوچ، آدمی کے افکار سب کے سب گندے ہو جاتے ہیں. آج حرام خوری میں غیر تو کیا، خود مسلمان سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے، سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے. کبھی آپ نے اس پر غور کیا لیکیج کہاں ہے؟ لیکیج کہاں ہے؟ تقریباً 25-30 لاکھ لوگ آتے ہیں حج میں. کہاں کہاں کے لوگ ہوتے ہیں؟ پوری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، سب طواف کرتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں، امام روتا ہے، پیچھے روتے ہیں لوگ، لیکن کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے؟ لیکیج کہاں ہے؟ سوچو ذرا سا، سوچو لیکیج کہاں ہے؟ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جہاں بھی ہم مارے جا رہے ہیں، سیریا کے اندر دیکھو کتنا برا حال ہے، عراق کے اندر دیکھو کتنا برا حال ہے. دنیا میں ہم جہاں بھی ہیں ذرا غور فرمائیں، کہیں سکون و اطمینان ہمیں نصیب ہے؟ جبکہ 25-30 لاکھ لوگ جاتے ہیں وہاں اور روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں امام کے ساتھ، لیکن کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. وجہ لیکیج کہیں ضرور ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا گیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم لوگ پاک غذا کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو. پتہ یہ چلا کہ عمل نیک کے لیے پاک غذا ضروری ہے. اگر پاک غذا نہیں ہے تو عمل صالح نہیں ہوتا. اس کے بعد یہ عرض کیا گیا کہ مرنے کے بعد تمہیں زندگی دینی ہے، ہمیں اٹھائے جاؤ گے تم. موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا کہ موت کے بعد سب شنیہ 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 ہے. موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا. اصل میں حقیقی زندگی موت کی سرحد سے شروع ہوتی ہے، وہیں سے حقیقی زندگی شروع ہوتی ہے. علامہ اقبال نے صحیح کہا، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. آدمی مرتا ہے تو زندگی کی شام ہوتی ہے، لیکن وہیں سے ایک ابدی زندگی کا سورج طلوع ہوتا ہے، اور آدمی کو اب دنیا میں نہیں آنا ہے بلکہ اب ابدی زندگی اسے ملنے والی ہے، چاہے وہ جنت میں جائے یا جہنم میں جائے. دلیل دی جا رہی ہے، بہت پیاری دلیل ہے باس بادل موت پر. اور قرآن حکیم تو اعلیٰ لیول سے بات کرتا ہے کہ آدمی کا وجدان مہک اٹھے. دیکھیں وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ باس بادل موت کی ایک جامع اور انتہائی خوبصورت دلیل ہے. کیا؟ کسان، ذرا مانے بو دینا. جیسے کسان کھیت کے اندر لے جا کر کے بیج کو بو دیتا ہے، یہاں سے بیج اٹھایا کھیت میں لا کر کے بو دیا. اب بونے کے بعد فصل اگتی ہے، اور جب پک جاتی ہے تو یہ کسان بونے کے لیے نہیں بوتا بلکہ کھیت سے اس کو کاٹ کر گھر پہ لے کر کے آتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے میں نے بھی تم کو زمین میں بو دیا ہے، اور ایک مدت کے بعد جب تم پک جاؤ گے تب ہم تم کو کاٹ کر اسی طرح لائیں گے جس طرح کسان کھیت سے کاٹ کر اپنے گھر لے جاتا ہے. لہذا ہم بھی تم کو کاٹ کر اپنے پاس لائیں گے. ثم الینا ترجعون، پھر ہماری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے، وہی کھیت میں نہیں رہنا ہے. یہ باس بادل موت پر ایک مشاہداتی دلیل ہے کہ آدمی اگر دیکھنا چاہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. آگے عرض کیا گیا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. آج کس کا تعلق کس سے ہے؟ ایک بیٹے کا تعلق باپ سے ہے، باپ کا تعلق بیٹے سے ہے، ماں کا تعلق جو ہے باپ سے ہے، شوہر کا تعلق بیوی سے ہے. فرمایا گیا سور پھونکنے کے بعد ساری نسبتیں، ساری قرابتیں ختم ہو جائیں گی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. ایک تو نسبتیں ختم ہو جائیں گی، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں میں تیرا بیٹا ہوں. نسبت مت بیان کرو، یہاں چلو اپنے کام سے، اپنے کام میں لگ جاؤ، یہاں نسبتیں مت بیان کرو، اپنا کام کرو. مائنڈ یور اون بزنس، ادھر مت آؤ، ادھر مت آؤ. تو نسبتیں ختم. ولا يتساءلون، اور ڈر کے مارے کوئی ایک دوسرے سے سوال نہیں کرے گا، سب نفسی نفسی میں ہوں گے. ایک بات اور فرمائیے، موت کا جب فرشتہ آتا ہے، موت کا فرشتہ ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون،
اب موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آ گیا, کہتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے لوٹا دے, لوٹا دے. جواب ملتا کل, نیور, ہرگز نہیں. کیوں؟ ارے بھئی کہہ رہا لوٹا دو, اور وہ کہہ بھی رہا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, تاکہ میں وہاں پہنچ کر کے نیک عمل کروں, اچھا عمل کروں. کیوں نہیں لوٹایا جاتا؟ کلا کیوں کہا جا رہا ہے؟ نیور, کبھی نہیں. اس لیے کہ ایمان بالغیب معتبر ہے, ایمان بالمشاہدہ معتبر نہیں ہے. جب تک فرشتے دکھائی نہیں دیتے تھے تب تک ایمان لانا یہ کارگر تھا. فرشتے دکھائی دینے لگے, اب ایمان بالغیب, ایمان بالمشاہدہ کے دائرے میں آ گیا, اب ایمان معتبر نہیں ہے. ایمان بالغیب معتبر ہے, ایمان بالمشاہدہ نہیں. لہذا کلا کہہ کر کے ڈانٹ دیا گیا. ہرگز نہیں, وہ ایمان معتبر ہوتا ہے تو غیب کے ساتھ لایا جائے, یہ ایمان بالمشاہدہ ہے. اس کے بعد کہا گیا جہنم میں جب ڈال دیے جائیں گے تو جانتے ہیں وہاں کا مین اور بنیادی عذاب, مین عذاب کیا ہوگا؟ آگ کا. بہت خطرناک عذاب ہوتا ہے آگ کا. کسی سے بھی پوچھئے, آدمی جل کر مرتا ہے, ڈوب کر مرتا ہے, یا اسے قتل کر دیا جاتا ہے, یا اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے. تمام مواقع پر سب سے خطرناک موقع وہ ہوتا ہے جب آدمی جل رہا ہو. اور جہنم کا بنیادی عذاب آگ ہے. اور جانتے ہیں آگ کا مین ٹارگٹ, بنیادی عذاب تو آگ, اور آگ کا مین ٹارگٹ کیا؟ جس کو آج ہیرو ہیروئنیں ہمارے نوجوان زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ لوشن, باڈی لوشن, یہ کریم, اور یہ فلاں اور یہ فلاں. اب اللہ فرماتا ہے تلفح وجوہہم النار, ان کے چہروں کو یہ آگ, وہ وجہ مانے چہرہ, ان کے چہروں کو یہ آگ ٹارگٹ بنائے گی, اور this will scorch their faces, ان کے چہروں کو جھلس دے گی وہ. لفرق means to scorch. تو یہ جو آگ ہے ان کے چہروں کو ٹارگٹ بنائے گی. اچھا, خوب لوشن لگا رہے تھے, خوب کریم لگا رہے تھے, اور یہ خوبصورتی لوگوں کو دکھا رہے تھے, اس اسٹیج کے اوپر, اس اسٹیج کے اوپر, اس فلم میں اور اس فلم میں. یہی چہرہ تھا نا جس کو دکھا دکھا کر کے لوگوں کو تم غلط راستوں کے اوپر ڈال رہے تھے, اور اسی کو اچھا بنانے کے اندر تم کیا کیا نہیں کر رہے تھے. آج ہماری آگ کا, جہنم کی آگ کا مین ٹارگٹ تمہارے یہی چہرہ ہوگا. تو نقطہ یاد رکھا جائے کہ جہنم کا بنیادی عذاب آگ کا, حالانکہ سانپ ہوں گے, بچھو ہوں گے, فرشتوں کی مار ہوگی, سب کچھ ہوگا, لیکن بنیادی عذاب جہنم کی آگ ہوگی. اور یہ آگ مین ٹارگٹ بنائے گی جہنمیوں کے چہرے کو, کہ اسی چہرے کو تم فتنہ بنائے ہوئے تھے, آج اس فتنے ہی کو ہم مین ٹارگٹ بنا دے رہے آگ کا. اس کے بعد سورہ نور شروع ہوتی ہے. اس میں پہلی آیت سے لے کر 26ویں آیت تک یہ بتایا گیا ہے کہ اگر معاشرے میں مسلمانوں کے برائی پھیل جائے تو اس کی تلافی اور اس کا تدارک کس طرح ہو. اور 27ویں آیت سے لے کر آخر تک یہ بتایا گیا ہے کہ کون سے ضابطے اور کون سے اصول, کون سے طریقے اپنائے جائیں کہ مسلم معاشرے میں برائی پیدا ہی نہ ہو. یہ دیکھو, ایک ہے برائی پیدا ہو جائے تو تدارک کس طرح کیا جائے, اور دوسرے کون سے طریقے اختیار کیے جائیں کہ سرے سے مسلم معاشرے میں برائی پیدا ہی نہ ہو. سب سے پہلے یہ بتایا گیا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ, زانی زانیہ سے نکاح کرے. ایک سوال آیا تھا کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کو لے کر کے بھاگ گیا, لڑکی بھاگ گئی اس کے ساتھ, دونوں پکڑے گئے, ولی کی اجازت نہیں ہے, شادی نہیں ہوئی, حرام ہے. ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل, اس کا نکاح باطل ہے اس لیے کہ بغیر ولی کی اجازت کے دونوں نے بھاگ کر کے شادی کر لی. لڑکے کو ولی کی اجازت نہیں, لڑکی کو ولی کی اجازت ہے, اور بغیر ولی کی اجازت کے لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی ہے. کیا کیا جائے؟ اگر حکومت اسلامیہ ہو تو ان دونوں کو کوڑے لگائے جائیں, اس لیے کہ دونوں غیر شادی شدہ ہیں, اور غیر شادی شدہ اگر اس طریقے کی حرکت کرے تو انہیں کتنے کوڑے لگائے جائیں؟ زانی اور زانی 100 کوڑے لگائے جائیں. لیکن اب 100 کوڑے مار نہیں سکتے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس طریقے کا ایک کیس آیا تھا, آپ نے زانیہ کا نکاح زانی سے کر دیا تھا. اس طریقے کا کوئی کیس آئے تو دونوں کا نکاح کر دیا جائے, جا خلے ولے خلاص. حضرت عمر کے زمانے میں ایک کیس آیا تھا
تو اس طریقے کا کوئی کیس ہو تو دونوں کا نکاح پڑھوا دیا جائے، کر دیا جائے، اور انہیں کہا جائے کہ تم اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کوئی شخص کسی عفیفہ عورت کے اوپر الزام نہ لگائے، اگر الزام لگاتا ہے ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ نہیں لا سکتا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ گویا کہ حد قذف، زنا کی جو سزا ہے اگر دونوں غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جائے، پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے، اور اگر وہ کسی عفیفہ اور پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگاتا ہے تو یہ حد قذف کا مستحق ہے، اور حد قذف 80 کوڑے ہیں، مار کر کے اس کی کھال اتار لی جائے، اور پھر اس کے بعد اس کی گواہی قبول نہ کی جائے الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ لعان، شوہر الزام لگا رہا ہے بیوی کے اوپر کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، اس نے زنا کیا ہے، زنا کا الزام لگا رہا ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، زنا کا الزام لگا رہا ہے، اور 4 گواہ نہیں لا سکتا، 4 گواہ نہیں لا سکتا، اس لیے کہ کل میلی فی المکحلہ، یہ جو ہے کیسے آدمی کیسے دیکھ سکتا ہے، تو کیا کریں؟ لعان ہوتا ہے، گواہ نہیں لا سکتا تو اب لعان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الزام لگائے، 4 مرتبہ یہ بولے کہ میں اپنے الزام لگانے میں سچا ہوں، میں اپنے الزام لگانے میں سچا ہوں، الزام لگانے میں سچا ہوں، الزام، پھر آخری مرتبہ کہے اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کا غضب میرے اوپر، ایسا ہے اللہ کی لعنت۔ اور عورت یہ کہے گی کہ میرے اوپر جو الزام لگایا ہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، 4 مرتبہ کہے گی، اس کے بعد یہ لعنت بولے گا یا غضب بولے گی؟ نکتہ یہ ہے کہ عورتوں کو بالمقابل مردوں کے اللہ کے غضب سے بڑا ڈر لگتا ہے، اور ایک نکتہ یہ بھی ملا کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہیں، جی زیادہ ڈرنے والی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بات زنا کی آئی اور الزام کی آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بیان کر دیا گیا کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے الزام لگایا کہ صفوان ابن معطل سلمی کے ساتھ یہ ملوث ہوئی ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑیوں میں چلی گئیں حاجت کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کجاوا اونٹ کے اوپر رکھ دیا گیا، آپ ہلکی پھلکی تھیں، پتہ یہ چلا کہ بھئی محمل میں ہے، کجاوے میں ہے، اور قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب وہاں قافلہ رکا دیکھا گیا تو حضرت عائشہ نہیں ہے، ادھر حضرت عائشہ جب ان درختوں کے پاس سے نکلی تو صفوان ابن معطل سلمی جو قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، کوئی چھوٹی چیز ہو تو اسے لے لیں، ارے کہا سبحان اللہ ام المومنین یہاں، فوراً انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، کجاوے میں داخل کیا اور نکیل پکڑ کر کے قافلے میں لائے۔ اب موقع مل گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا، مسلمانوں کا جینا حرام ہو گیا تھا، منافقین نے تو ناک میں دم کر دیا، ارے یہ وہی لوگ ہیں جو ایسے رسول کو مانتے ہیں، ایسے آدمی کو مانتے ہیں، اس کو رسول مانتے ہیں جس کی بیوی کا یہ حال ہے۔ اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات میں یہ 10 آیتیں نازل فرمائی۔ صدیق کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 10 آیتیں ان کی برات پر نازل فرمائی کہ مومن قیامت تک تلاوت کرتے رہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ جو الزام لگایا گیا تھا بالکل بیس لیس اور بے بنیاد تھا۔ اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت عائشہ صدیق کائنات ہیں، اس لیے کہ آپ کی سچائی اور آپ کی برات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ سورہ نور میں 10 آیتیں نازل فرمائی ہیں، جو 10 آیتیں ایسی ہیں کہ مومن قرآن پڑھتے وقت سورہ نور کی تلاوت کرتے وقت یہ 10 آیتیں ضرور تلاوت کرے گا، قیامت تک حضرت صدیق کائنات کی تعریف ہوتی رہے گی، یہ حضرت صدیق کائنات کا مقام۔ اس کے بعد فرمایا گیا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فحش پھیلاتی ہیں، دیکھو ٹیلی ویژن ہے یا اسی طریقے سے موبائل ہیں، کوئی چیز فی نفسی بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال برا ہوتا ہے۔ کچن میں چھری رکھی ہوئی ہے، سبزی کاٹیں تو اچھا کام ہے، کسی کا پیٹ پھاڑ دیں برا کام ہے، تو ٹیلی ویژن فی نفس سے بیچنا یا اسی طریقے سے اس کو خریدنا یا لگانا درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کا جو یوز ہے، اس کا جو استعمال ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ موبائل ایک ضروری چیز ہو گیا ہے، عرب تو کہتے ہیں الجوال نعمت من نعم اللہ العظمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ظاہر ہے کہ اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اس سے اچھا کام لیا جائے۔ لگے ہوئے لڑکیاں لگی ہوئی ہیں، لڑکے لگے ہوئے ہیں، لگے رہو لگے رہو لگے رہو لگے ہوئے۔
ایک اچھی چیز سے غلط چیز پھیلائی جا رہی ہے اور غلط چیز حاصل کی جا رہی ہے، منع کیا گیا. فرمایا گیا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة. کہا گیا کہ جو لوگ مسلم معاشرے کے اندر گندگی پھیلاتے، جنسی بے حیائی پھیلاتے، عریانیت پھیلاتے، ننگا پن پھیلاتے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. لوگ منتظر رہیں، جیسے مخرب اخلاق لٹریچر ہیں، گندی ناولیں ہیں اور ایسے میگزینز ہیں جن کے اوپر عورتوں کی ننگی تصویر ہوتی ہے. ارے بے حیائی کی انتہا تو یہ ہے کہ میں نے ایئرپورٹ کے اوپر ایک انگریز عورت کو دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ کے اوپر باقاعدہ ایک ننگی عورت کی تصویر بنا رکھی تھی. میں نے اپنا سر پکڑ لیا، لیکن کوئی ایک بھی رجل رشید نہیں دکھا کہ بول سکے کہ بھئی اس عورت کو کہو کہ ذرا اپنا بازو ڈھک لے، اس لیے کہ اس نے اپنے بازو کے اوپر ایک غلط چیز بنا رکھی ہے. تو نیکیاں اپنے معاشرے کے درمیان پھیلانا چاہیے، بچوں کے ذہنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالنی چاہیے. آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں. مائیں کتنی محنت کرتی ہے، صبح نہلانا دھلانا، اسکول لے جانا، باپ گاڑی لے کر کے جاتا ہے، اس کو گھر لاتا ہے، کتنی محنت. ہم ساری چیزیں اپنے بچوں کو سکھا رہے، ایک چیز نہیں سکھا رہے، کیا؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف. یہی چیزیں نہیں سکھا رہے، ہم سب کچھ سکھا رہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں سکھا رہے، اللہ کا خوف دل میں نہیں ڈال رہے. ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ حرم کے جو امام ہیں سدیس حفظ اللہ کہتے ہیں کہ میری عمر کا ایک لڑکا، میرا ایک ہم عمر لڑکا تھا، بڑی شرارت کرتا تھا. میرے ہاں کچھ مہمان آئے، اس لڑکے کے ہاں کچھ مہمان آئے، ایسا کہا. میری ماں نے ان مہمانوں کے لیے بہترین کھانا تیار کیا، اس لڑکے کی ماں نے بہترین کھانا تیار کیا اور اس لڑکے نے اپنی شرارت کی بنا پر اس کھانے میں لے جا کر کے مٹی ملا دی. ماں نے دیکھا کہ پورا کھانا اس نے خراب کر دیا ہے، کہنے لگی جا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کعبے کا امام بنا دے. اور پھر زاروں قطار رونے لگے، روتے روتے ہچکیاں بد گئیں. کہتے ہیں کہ جانتے ہو وہ شریر لڑکا کون تھا؟ میں ہوں، وہ میں ہوں. پتا یہ چلا کہ اگر بچے غلطیاں بھی کر دیں تو ماؤں کو انہیں برا بھلا نہیں بولنا چاہیے، برا بھلا بولنے کی اجازت نہیں. مسلم معاشرہ اتنا پاک ہوتا ہے، بلکہ دعا دینا چاہیے. کہا جا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کعبے کا امام بنا دے. اللہ اکبر. ایک غلطی کے اوپر ایسی مائیں ہونی چاہیے، ایسی مائیں ہونی چاہیے. لڑکی کے لیے لڑکا ڈھونڈنے جائیں اور لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈنے جائیں تو لڑکا کیسا ہونا، لڑکی کے لیے لڑکی کیسی ہونی چاہیے، لڑکے کے لیے بتایا گیا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون. بری لڑکی کے لیے برا لڑکا، اچھی لڑکی کے لیے اچھا لڑکا. یہ کیسا معاملہ ہے کہ ایک دیندار عالمہ لڑکی کی شادی ایک ایسے لڑکے سے کرا دی جاتی ہے جو نماز روزے کا پابند نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اختلافات اور طلاق کی واردات اس طرح وجود میں آتی ہیں. تو نیک لڑکی کے لیے نیک لڑکا، نیک لڑکے کے لیے نیک لڑکی دیکھی جائے. اور جوڑے گھوڑے کی جو رقم ہے اس سے اجتناب کیا جائے، اس لیے کہ یہ کام انتہائی گھٹیا لوگ اور چور قسم کا مزاج رکھنے والے لوگ کرتے ہیں. جوڑے گھوڑے کی رقم لینے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ انتہائی گھٹیا قسم کے چور ہوتے ہیں، چور. ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ اگر جوڑے گھوڑے کی رقم لے کر کے کوئی آدمی ولیمہ کرتا ہے تو اس کے ولیمے میں جانا چاہیے؟ بالکل نہیں، اس کے ولیمے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، ایسے شخص کے ولیمے کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. یہ شرعی مسئلہ ہے. تو الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقول. اس کے بعد یہ کہا گیا، یہاں تک تو معاملہ یہ تھا کہ اگر معاشرے میں برائی پھیل جائے تو اس کا تدارک کس طرح کیا جائے. اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ اصول ایسے اپناؤ کہ سرے سے اسلامی سماج میں، اسلامی سوسائٹی میں
برائی پیدا ہی نہ ہو. سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے ایمان والو گھر میں بغیر سلام کے بغیر اجازت کے کسی کے داخل نہ ہو. السلام علیکم خالہ, السلام علیکم خالہ, ہاں السلام علیکم خالہ. خالہ کو دیکھنے نہیں آیا ہے, وہ خالہ کی جو بیٹی ہے اس کو تاک جھانک کرنے کے لیے آیا ہے, دیکھنے کے لیے. السلام علیکم خالہ. اور خالہ بھی نہیں روک رہی ہیں, خالہ بھی نہیں روک رہی, آ جاؤ بیٹے آ جاؤ آ جاؤ. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, تمہارے گھروں کے علاوہ جو گھر ہے بلا اجازت مت داخل ہو. اور ایسے لوگوں کو داخل مت ہونے دیا جائے جن کی نظریں اچھی نہیں ہیں, جن کی نگاہیں پاک نہیں ہیں. ایسے لوگوں کو گھر میں داخل نہ کیا جائے. طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کی نگاہیں ناپاک ہوتی ہیں. اور پہلے سلام کرے. اب گھر پہ گیا, السلام علیکم, کوئی آواز نہیں. السلام علیکم, کوئی آواز نہیں. السلام علیکم, کوئی آواز نہیں آئی. واپس چلے جائیے. ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ, حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. دروازہ بند تھا. آپ نے فرمایا السلام علیکم, کوئی آواز نہیں. السلام علیکم, کوئی آواز نہیں. السلام علیکم, کوئی آواز نہیں. آپ جب پلٹنے لگے بھڑاک سے دروازہ کھولا حضرت سعد بن عبادہ نے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا. اللہ کے رسول گھر میں تشریف ہے. کہا کہ اتنی دیر سے تو میں سلام کر رہا ہوں, تو دروازہ نہیں کھول رہا تھا, اندر تھا. کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی آواز سن رہا تھا, لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے جو سلام کے کلمات ہیں سلامتی کے بہت زیادہ میرے بارے میں نکلے. میں آپ کی دعا سن رہا تھا سلامتی کی جو میرے اوپر آپ بھیج رہے تھے. اللہ اکبر. سلام کرنے کا یہ تصور ہی ختم ہو گیا ہے. آج تو ایک آدمی السلام علیکم, ارے بھائی السلام, لام کو صحیح بول نہیں تو سام ہو جائے گا. وہ السلام علیکم تیرے اوپر سلامتی ہو, السلام علیکم کا تیرا ستیہ ناس ہو. یعنی اگر لام گر گیا تو بجائے دعا کے بد دعا ہو جاتی. پھر حضرت سعد بن عبادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے گئے. گھر کے اندر داخل کیا تو پہلے سلام کیجئے, اجازت ملے تو اندر جائیے. آج السلام علیکم کا وعلیکم السلام, دونوں سلام کا مفہوم نہیں سمجھتے. دیکھو ایک صحابی سلام کا مفہوم سمجھ رہا ہے کہ سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہم تو ایک مشینی انداز میں سلام کرتے ہیں اور ایک مشینی انداز میں اس کا جواب ملتا ہے. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے, رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے, اب ہم کہاں مشین ملے ہیں مشین سے. ایک مشین بولتی ہے السلام علیکم, دوسری مشین بولتی ہے وعلیکم السلام. اس طرح دونوں مل کر کے جدا ہو جاتے ہیں نا. اس کو معلوم کہ السلام علیکم کی کیا مطلب, اس لیے مشین ہے. اس نے جواب دیا وعلیکم السلام, اس کو معلوم نہیں, مشین ہے وہ, اس کو کیا معلوم السلام علیکم کیا مطلب. یہی حال ہے. جب کسی کے گھر جائے آدمی, فرمایا گیا کہ آدمی دروازے کے عین مقابل میں نہ کھڑا ہو, اس لیے کہ اگر دروازہ کھول دیا گیا تو سامنے کسی عورت کے اوپر اس کی نگاہ پڑ سکتی ہے, وہ دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو. ایک آدمی کھڑکی کھلی ہوئی ہو تو اسے جھانکنا نہ شروع کر دے, جھانک کر کے بولے اندر آ جاؤں. ارے تو اندر آ ہی چکا ہے, کھڑکی میں سے دیکھ کر کے بول رہا ہے آ جاؤں, تو پہلے ہی آ چکا ہے. اچھا, گھر میں داخل ہونے کا طریقہ, ایک بدو آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ, کہنے لگا علیجو, کیا میں اندر آ جاؤں, کیا میں اندر گھس جاؤں, اندر نہیں, علیجو کیا میں گھس جاؤں, گھس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی کنیز تھی, آپ کی باندھی حضرت روزہ, ان کو بھیجا, روزہ کو بھیجا, کہا کہ جا کر کے اس بدو کو بول کہ استیزان کا یہ طریقہ, اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے, تیرا طریقہ بالکل غلط ہے, تیرا طریقہ بالکل غلط ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتے تو کہتے السلام علیکم ایدخل عمر, کیا عمر آ سکتا ہے, پہلے سلام بعد میں اجازت. السلام علیکم ایدخل عمر, السلام علیکم, کیا عمر آ سکتا ہے, یعنی پہلے سلام بعد میں اجازت, بعد میں استیزان ہے. السلام علیکم ایدخل عمر, کیا عمر آ سکتا ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ تو اندر کا معاملہ ہے. آدمی جب باہر نکلے تو مومنین کو حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. مومنات کو کہا گیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, مومنہ عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. چکر مکر دیکھتی چلتی ہیں, اور خاص طور سے ان کو شاپنگ کرانے لے جاؤ تو بس ادھر ادھر چکر مکر دیکھتی رہتی ہیں. بعد کی نگاہیں پاکیزہ ہوتی ہیں, اچھی ہوتی ہیں, لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہی ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. تو دونوں اپنی نگاہیں نیچے رکھے. ایک صاحب نے پوچھا
شیخ یہ بتائیے کہ اگر نیچے دیکھ کر چلیں تو جان کا خطرہ ہے اور اوپر دیکھ کر چلیں تو ایمان کا خطرہ ہے، تو کیا کیا جائے؟ ارے نیچے دیکھ کر کے چل رہے، کوئی گاڑی آ رہی ہے ٹھوک دے تو اب نیچے دیکھ کر کے چل رہے ہیں نا، تو اگر نیچے دیکھ کر چلیں تو جان کا خطرہ اور سامنے دیکھ کر چلے تو ایمان کا خطرہ۔ میں نے کہا کہ نیچے دیکھ کر چلنے کا مفہوم سمجھا ہے؟ نیچے دیکھ کر چلنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھ کر کے چل چاروں طرف، دائیں دیکھ بائیں دیکھ، یمنتن ویسرتن، دائیں دیکھ بائیں دیکھ، آگے دیکھ پیچھے دیکھ، چاروں طرف دیکھ۔ ہاں کسی عورت پر اگر نگاہ پڑ جائے تو پہلی نظر تیری ہے دوسری تیری نہیں، فلیست لک فلک الاولی ولیست لک الاخرہ، پہلی نظر تیری دوسری نظر تیری نہیں ہے۔ لا تتبع النظرۃ النظرۃ، نظر پر نظر مت ڈال، نظر پڑ سکتی ہے، دیکھ کر کے چل۔ نیچے دیکھنے کا مطلب تھوڑی ہے یہ کہ زمین کو ناپتا ہوا چل، زمین کو دیکھتا ہوا چل، یہ مطلب تھوڑی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنا نمائشی تقویٰ بتانے کے لیے زمین کے اوپر دیکھتے چلتے ہیں، او ہو کتنا بڑا متقی ہے، دائیں نہیں دیکھتا بائیں نہیں دیکھتا آگے نہیں دیکھتا زمین دیکھتے، کتنا بڑا متقی۔ ارے اللہ کے بندے، نظریں جھکانے کا مطلب تھوڑی ہے آدمی دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ کر کے چلے۔ ہاں کسی عورت کے اوپر اجنبیہ کے اوپر نگاہ پڑ جائے جھکا لے، دوسری نظر نہ ڈالے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ ستر کتنا ہوتا ہے آدمی کا، عورت کا ستر کہاں تک، مرد کا ستر کہاں تک۔ سنو غور سے، یہ اچھی طرح ذہن نشین کرنا ضروری۔ عورت کی تین حیثیتیں، عورت کی تین حالتیں ہیں۔ اپنے شوہر کے لیے وہ پردہ نہیں ہے، عورت کے جسم کا کوئی حصہ اپنے شوہر کے لیے پردہ نہیں ہے، تو شوہر کے لیے اس کا کوئی عضو جسم کا کوئی حصہ پردہ نہیں ہے۔ اجنبی کے لیے سر سے پیر تک ایک ایک حصہ پردہ ہے۔ دو، تیسرے محرم ہیں جن سے نکاح جائز نہیں ہے، جیسے باپ، بیٹا، بھائی، ماموں، جن سے نکاح ناجائز ہے۔ پانچ چیزوں کے علاوہ ساری چیزیں چھپانا جائز ہے۔ امام قرطبی نے لکھا ہے، ایک تو دونوں ہاتھ، دو دونوں پیر، چار، یا اسی طریقے سے ہاتھ کو ایک مان لیں پیر کو ایک مان لیں تو دو ہو گیا۔ یہ قدم کھلے ہوئے ہوں، قدم، اور یہ ہاتھ، تو پیر اور ہاتھ، قدم اور ہاتھ، دو۔ تیسرے بال، باپ کے سامنے بال کھل جائے جائز ہے، تین۔ اور کان، بالیاں، قرط، بالیاں۔ تو یہ پانچ چیزیں، ہاتھ، پیر، بال اور اسی طریقے سے کان یعنی قرط، یہ پانچ چیزیں حضرت امام قرطبی نے فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے عنق، چار میں سے پانچ، گردن، گردن یعنی یہ گردن کا تھوڑا سا حصہ یہ دیکھ سکتا ہے۔ اب تو ایسے لباس سلے جا رہے ہیں باقاعدہ اتنا نیچے کر دیا جاتا ہے کہ جو شرم کی جگہ ہے وہ تقریباً آدھی سے، بعض لوگوں نے تو یہاں تک کر لیا ہے کہ پورا دکھ جائے تو اچھا ہے۔ لباس ستر پوشی کے لیے ہوتا ہے، اور آج لباس ستر پوشی سے زیادہ ستر نمائی کے لیے ہوتا ہے۔ جملے پر غور کیا جائے کہ آج لباس ستر پوشی کے لیے عورتیں نہیں پہنتی ہیں بلکہ ستر نمائی کے لیے پہنتی ہیں۔ تو لباس ساتر ہونا چاہیے، ستر نما نہیں ہونا چاہیے۔ آج معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اور لباس کیسا ہونا چاہیے گفتگو گزر چکی ہے۔ تو عورت کی تین حالتیں، ہسبینڈ کے لیے جسم کا کوئی عضو کوئی حصہ پردہ نہیں ہے، دوسرے اجنبی کے لیے عورت کا ہر حصہ پردہ ہے، پوری عورت پردہ ہے، اور تیسرے محرم کے لیے پانچ چیزوں کے علاوہ پورا بدن پردہ ہے، ہاتھ، پیر، دو، تیسرے کان، تین، اور اس کے بعد گردن اور بال۔ یہ پانچ چیزیں محرم کے لیے جن سے نکاح جائز نہیں ہے، پانچ چیزیں کھول سکتی ہے، بقیہ کوئی چیز ان کے سامنے کھولنا درست نہیں ہے ان کے لیے بھی۔ یہ ستر کا معاملہ ہے۔ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، کیا کر رہے؟ کیریئر بنا رہا ہوں۔ واٹ از دا میننگ آف کیریئر؟ زندگی کا ڈھب، زندگی کا ڈھب،
कैरियर बना रहा हूं, शादी नहीं की है? नहीं नहीं नहीं, अभी उम्र ही क्या है, 35 साल है। ए बुड्ढे, 35 साल का हो गया है, कहता है कि अभी उम्र क्या है? जिंदगी का ढब, तर्ज जिंदगी, कैरियर बना रहा है। और इस दौरान तेरा पैर स्लिप हो गया तो, और गुनाह के दलदल में गिर पड़ा, जिम्मेदार कौन? कितने बैठे हुए हैं? जिनके माँ बाप यहां बैठे हुए हैं, खासतौर से बाप, जरा देखो कोई अच्छी सी छोकरी नौजवानों के लिए देखो, और जल्दी से शादी करो इनकी। वानकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, इसलिए कि मुआशरे को अगर साफ रखना है तो जो बेनिकाह है उनका निकाह जल्दी से कराओ, कैरियर बनता रहेगा। और जो शादीशुदा थे, बीवी मर गई और बीवी का शौहर मर गया, तो ऐसी औरत की शादी जल्द कराओ और ऐसे मर्द की शादी जल्द कराओ। बीवी दीदा और शौहर दीदा, ऐसे दोनों की शादी कराओ, वरना समाज के अंदर, सोसाइटी में कभी भी गंदगी फैल सकती है। वानकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, और आगे फरमाया गया, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कोई औरत है, शौहर मर गया या तलाक हो गई उसकी, जल्दी उससे शादी नहीं करते लोग। कहा कि भाई जिसकी पहले से एक औरत है उससे भी कर लो ना, उससे भी कर लो। युग़नियुहुमुल्लाहु मिन फज़ली, अरे माल नहीं है, पैसा नहीं है, अरे करो तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से तुमको गनी कर देगा, मालदार का। दूसरी शादी कर लो ताकि गंदगी ना फैले मुआशरे में। और उसके बाद इंसदाद कहबागरी, इस तरीके से जो औरतें फाहिशा हैं, जो अपना जिस्म बेचती हैं, बाजारी औरतें, शाहिदाने बाजारी, उनके धंधे के ऊपर पाबंदी लगाएगी। वला तुकरिहु फतयातिकुम अलल बिगाई, उनको जिना के ऊपर मजबूर मत करो, औरतों को जिना के ऊपर मजबूर मत करो। बड़े बड़े चकले चल रहे हैं और उन चकलों की सरपरस्ती कौन कर रहे हैं? बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। और खुले अलानिया औरतें जिस्म फरोशी कर रही हैं, कुरान हकीम ने पाबंदी लगाई। इस तरीके से पूरा का पूरा मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा, लड़के खराब हो जाएंगे, नौजवान खराब हो जाएंगे, इसलिए कि वो अपनी जिनसी ख्वाहिश की तकमील गलत जगह पर जाकर के कर रहे हैं। इनकी शादी कराओ। क्या पाकीज़ा दीन है, और अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी पाकीज़ा किताब हमें अता फरमाई है। हैरत तो यह है कि ऐसी पाकीज़ा किताब अपने बगल में रखते हुए हम इतने गंदे हैं, हमारी सोसाइटी इतनी गंदी है, हमारा समाज इतना बुरा है। ऐसा क्यों है? इसका मतलब यह है कि आप हामिले किताब तो हैं, कुरान को मानते हैं मगर कुरान की नहीं मानते हैं, रसूल को मानते हैं मगर रसूल की नहीं मानते, अल्लाह को मानते हैं मगर अल्लाह की नहीं मानते, जन्नत का तसव्वुर है मगर जन्नत के लिए अमल नहीं है, हूरों से निकाह करने का बड़ा शौक है मगर उनके लिए महर तैयार नहीं है आपके पास, जो आपके अमाले सालेहा हैं। तो आओ मैदान, अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे। ऐसा उसके बाद इरशाद फरमाया गया, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्द वत्तैरु साफ़ात, इस कायनात की तमाम अशिया अल्लाह तबारक व तआला की मोतियों मुनकाद हैं। सूरज अपने वक्त पर निकलता है, अपने वक्त के ऊपर डूबता है, हवाएं अपने वक्त पर चलती हैं। सूरज क्या मजाल कि अपने निकलने में, अपने तुलू में, अपने गुरूब में जर्रा बराबर ताखीर कर सके। मोतियों मुनकाद है। अच्छा, अब सोगरा बना लीजिए, माइनर प्रेमिस, और उसके बाद मेजर प्रेमिस बनाइए, सोगरा और कुबरा क्या, और उसका जो इन्फ्रेंस है वो निकालिए कि कायनात की हर शय मोतियों मुनकाद है। एक सोगरा, कुबरा ये बना कि जो शय मोतियों मुनकाद हो वो काबिल परस्तिश नहीं होती। आयत करीमा का नतीजा ये निकला कि अल्लाह के अलावा कायनात की कोई शय लायक परस्तिश नहीं है, और ये शक्ल अव्वल है, शक्ल अव्वल का नतीजा कतई होता है जी। तो अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति, कायनात की हर शय अल्लाह की मोतियों मुनकाद है, एक सोगरा।
یعنی مائنر پریمس، اور کبرا اس کا یہ جو شے اللہ کی موتی و منقاد ہو وہ لائق پرستش نہیں، اس لیے کہ اطاعت احتیاج ہے اور احتیاج معبودیت کے منافی ہے، لہذا ہر چیز اللہ کی موتی و منقاد یہ صغرا، اور جو چیز اللہ کی موتی و منقاد ہو لائق پرستش نہیں، حد اوسط کو گرانے کے بعد جو مڈل ٹرمز ان کو گرانے کے بعد نتیجہ ہی نکلا کہ کائنات کی کوئی شے لائق عبادت نہیں، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ شکل اول ہے، شکل اول کا نتیجہ قطعی ہوتا ہے منطق میں، لاجک میں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ آخرت میں کامیاب ہونا ہے ایک چیز پکڑ لو، دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو ایک چیز پکڑ لو، آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، رسول کی اطاعت۔ دلیل یہ آیت کریمہ، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ میرا نبی اگر بول دے کہ یہ کرنا ہے تو چپ چاپ بولو ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اگر یہ جذبہ تمہارے اندر ہے کہ میرے نبی کی بات آئے تو کہو ہم نے سنا اے میرے نبی اور ہم نے اطاعت کی، تو اولئک هم المفلحون، آخرت میں کامیاب۔ اور دنیا میں کامیابی چاہیے تو بتایا گیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ اکبر، اگر دنیا میں تم کو خلافت چاہیے، دنیا میں تم کو برتری چاہیے، تمکین چاہیے، عزت اور وقار اور سر اٹھا کر جینا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، صرف میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہی چیز تو ہے، join not anything in worship with Allah، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شرک نہیں کرنا، تم شرک نہیں کرنا ایک، اور دوسرے واقیم الصلاۃ، نماز پڑھتے رہنا، وآتوا الزکاۃ، کیونکہ غور سے دیکھو ترتیب کتنی خوبصورت ہے، دنیا میں تم کو تمکین چاہیے، عزت اور وقار چاہیے، اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ اب یہ اللہ کا حق، اب اس کے بعد اللہ کا پہلا حق جو آپ کو اللہ سے جوڑے رکھتا ہے، توحید کا اقرار کرنے کے بعد اب اللہ سے ربط ہونا چاہیے نا۔ ارے بھائی ایک آدمی سے آپ کی رشتہ داری ہو گئی، ہو گیا تعلق ہو گیا، اب تعلق قائم رہنا، ایک مرتبہ صرف اس سے ملنا کافی نہیں ہے بلکہ برابر ملتے رہیے، برابر ملتے رہیے۔ اللہ برابر ملنا یہ نماز ہے، 5 وقت آتے رہیے، اے اللہ تیرے گھر میں آ رہا ہوں 5 مرتبہ، ملاقات کی تجدید ہو، تعلقات کی تجدید ہو، تو گویا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اس کی توحید اور شرک سے بچنے کے بعد سب سے پہلا حق یہ ہے اللہ سے ملتے رہو تاکہ تعلق، ارے بھائی ملیں گے، ارے بہت دنوں کے بعد مل رہے ہیں، I haven't seen you since a long period، بہت دنوں سے میں نے آپ کو نہیں دیکھا، ارے کہاں تھے آپ، بہت دنوں سے میں نے آپ کو نہیں دیکھا، ذہن سے نکل گئے تھے۔ تو تعلقات کی تجدید ہونا، ایسا نہیں ہونا اللہ کے تعلق سے، ہاں آپ نے توحید کا اقرار کر لیا، اب اللہ سے برابر ملو، تعلق برابر رہنا، اور تعلق استوار رکھنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، کیا؟ نماز پڑھنا، 5 وقت آنا، اور تہجد میں ملو تو اور اچھا ہے، تنہائی میں لوگوں کے ساتھ مل رہے ہو نا، اکیلے میں بھی ملتے رہو، لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں ملنے کے لیے بہت اچھا ہے، اکیلے بھی ملو، کبھی تہجد میں ملو، اور جو مانگو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جیسا کہ بخاری کتاب الجمعہ کی روایت ہے، ملنے کی بھی اوقات ہوتے ہیں نا، ملو، لوگوں کے ساتھ ملو، تنہائی میں بھی ملو۔ اللہ اکبر، ہم نے ملنا ہی چھوڑ دیا اللہ تبارک تعالیٰ سے، کتنے بد نصیب ہیں ہم لوگ، اپنے معبود سے ملنے کا وقت نہیں ہمارے پاس۔ اور پھر کہا گیا ایک تو شرک نہیں ہونا، عبادت اللہ کی، اور اللہ سے ملتے رہو، تعلق استوار رہے، ایک وآتوا الزکاۃ، اور میرے بندوں کو حقوق ادا کرتے رہو زکات دے کر کے۔ اللہ، اگر یہ 3 چیزیں تمہارے اندر آ گئیں تو ہم تمہیں زمین میں خلافت دیں۔ اللہ اکبر، آج سب سے زیادہ مشرک مسلمان، سب سے بڑے بے نمازی مسلمان، زکات اولا نکالتے نہیں، دوسرے نکالتے ہیں تو کم نکالتے، پوری نہیں نکالتے، اور پوری نکالتے بھی ہیں تو مصرف ٹھیک نہیں ہے، کیسے بھی دے دیتے، یہاں دے دو فلاں صاحب ہیں، یہاں دے دو فلاں، ارے جو مستحق ہے اس کو تو پتہ نہیں کہاں کہاں دے دیتے ہیں لوگ۔ تو ایک تو زکات پوری نہیں نکالتے، زکات نکالتے ہی نہیں، اور ایک نکالتے تو پوری نہیں نکالتے، تھوڑی بہت نکالتے، ایک پوری نکالتے ہیں مگر اس کا مصرف صحیح نہیں ہے، مصرف صحیح نہ ہو تب بھی زکات قبول نہیں کی جاتی۔ جارج برناشا نے بہت اچھا کہا، جس قوم کے اندر نظام زکات جیسا نظام ہو اس قوم میں اتنے زیادہ بیگرز، اتنے زیادہ بھیک منگے، حیرت کی بات ہے۔ دوسری اقوام کو دیکھیں آپ، بھیک مانگتا ہوا کوئی نظر نہیں آئے گا، اور ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی
ہمارے جیسے بن کر کے ہم ہی لوگوں سے پیسہ وصول کرتے ہیں. عورتیں نقاب میں آتی ہیں, مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے معلوم نہیں, ہاتھ پھیلا دیا, ہم دیتے. تو زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اس کے پیر پر کھڑا کر دیا جائے, نہ کہ برابر اس کو بھیک مانگنے پر لگا دیا جائے. بیگرس کم کرو, بیگرس مت بڑھاؤ. زکوٰۃ کے ذریعے بیگرس کم کرو, فقیروں کو کم کرو. ہم زکوٰۃ دے کر کے فقیروں کو بڑھا رہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. زکوٰۃ کا مقصود ہی نہیں ہے, زکوٰۃ کا مقصد اور مطلب ہی نہیں ہے. مصیبت یہ ہے کہ ہم قرآن کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. نہ قرآن کو سمجھانے کے لیے کسی کو بلایا جاتا ہے کہ کوئی قاعدے کا آدمی کو کوئی سمجھائے. اور ایک بات اور بولتا ہوں, قرآن کو سب سے زیادہ نہ سمجھنے والا کون سا طبقہ ہے معلوم ہے؟ مولویوں کا طبقہ ہے. قرآن نہیں سمجھتا ہو, سب سے زیادہ قرآن سے دور ہے وہ. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. اللہ ہمارا بھلا کرے, ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو ایک تو یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا, اللہ کی عبادت ہونا, اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہونا. اقیموا الصلاۃ, برابر ملتے رہو. ملنے کا بھی معاملہ بڑا خوب ہے. ایک چیز یاد آ رہی تھی, وہ ذہن سے ابھی اٹ سلپڈ سڈنلی مائی میموری, اچانک نکل گیا. بہرحال تو عبادت اللہ کی, پھر اس کے بعد ملتے رہو. اقیموا الصلاۃ یہ ملنے کا ذریعہ ہے. اور اس کے بعد جڑے رہو, بندوں سے بھی جڑو. ایک طرف زکوٰۃ دے کر کے بندوں سے جڑے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے رہو. اچھا, جڑنے پر یاد آیا, اٹ کیم ان مائی مائنڈ, کیا ایک ہیٹر دیکھا؟ ہیٹر پہلے کیا کرتے تھے, اب تو بٹن دبا دو تو پانی آٹومیٹیکلی گرم ہونے لگتا ہے, سونا وغیرہ ہے وہ سب پورا گرم ہو جاتا ہے پانی اس میں. تو پہلے کیا ہوتا تھا, وہ لوہے کا ٹکڑا ہوتا تھا, اس کو پانی میں ڈال دیتے تھے, وہ لکڑی وکڑی لگا کر کے ایسے, اب وہ پانی گرم ہو جاتا تھا, اس پانی میں کرنٹ آتا تھا. اچھا, پلگ سے اس کو نکال دو تو بچہ بھی لے کر کے اسے کھیل سکتا ہے, اس لیے کہ اس کا تعلق بجلی سے منقطع ہو گیا ہے. لیکن اگر ایک بچے کو دے دو اس لوہے کے ٹکڑے سے, ہیٹر سے, کھیلے گا وہ. کیوں کھیل رہا ہے؟ اس لیے کہ اس لوہے کے ٹکڑے کا تعلق پلک کے ذریعے بجلی سے نہیں ہے, اور اگر اس کا تعلق بجلی سے کر دیا جائے پلک کے ذریعے تو بچہ تو کیا, ہاتھی بھی اس کے قریب آنے کی ہمت نہیں کرے گا. ایسے ہی تعلق بہت بڑی چیز ہے. اگر ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سب سے زیادہ قوی ہے, وَإِنَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ, سب سے زیادہ قوی ہے, اگر ہمارا تعلق قوی سے ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی قوت ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ کچھ بگاڑ نہیں سکے. اس کا مطلب ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے قوی ہے کٹا ہوا ہے, اسی وجہ سے جوتے کھا رہے ہیں ہر جگہ. کہا گیا سب سے زیادہ آپس میں ذہنی ہم آہنگی کہاں ہونے چاہیے؟ گھر میں. گھر میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں تو خاندان میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں. تو اس کا دفعیہ کیا گیا, اس کا نسخہ بتا. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ انفسکم, گھر میں داخل ہو تو بچوں کو سلام کرو, بیوی کو سلام کرو. اب یہ صاحب داخل ہو, اب بیوی سامنے آ گئی, السلام علیکم, السلام علیکم, ارے سلام کرو نا کچھ تو. کہتے ہیں بیوی کو کیا سلام کرنا, بولتے السلام علیکم کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں ایسے. تو فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, گھر میں داخل ہو تو سلام کرو. کیوں؟ تحیۃ من عند اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا بہترین تحفہ ہے, گھر والوں کو دو. مبارکتن, بہت ہی مبارک ہے, گھر میں یہ برکت ڈالو. ہم نے گھر سے برکتیں ختم کر دی. بابا بولے کیا بیٹا؟ بولے برکتیں گھر سے ختم ہو گئی, اب لاؤ زعفران لاؤ, تعویذ لکھ رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, سارے ایمان کا ستیہ ناش ہو رہا ہے اس کے. اس لیے کہ جہاں اصلی دوا لینی چاہیے وہ تو اصلی دوا نہیں رہا, غلط جگہ پر جا کر کے دوا لے رہا ہے. مبارکتن, یہ سلام مبارک ہے, برکت آتی ہے اس سے. طیبہ, پاکیزگی گھر میں رہتی ہے, گھر کا ماحول پاک رہتا ہے اگر تم سلام کرتے رہو. سلام کے یہ فوائد بتائے گئے اس آیت کریمہ میں. اس کے بعد سورہ فرقان شروع ہوتی ہے, مشرکین کے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. یہ کتاب نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن, یہ سب سے بڑا اعتراض اسی کے اوپر ہے. یہ کتاب نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا اس لیے کہ بھلائی اور برائی کے درمیان تمیز سکھانے کے لیے. پتہ یہ چلا کہ عقل بھلائی اور برائی کے درمیان تمیز کرنے سے قاصر ہے. ایک آدمی ایک چیز کو بھلا سمجھتا ہے, دوسرا برا سمجھتا ہے. تو الفرقان الذی یفصل بین الرذائل والفضائل, جو اچھی اور بری چیزوں کے درمیان فصل کر سکے وہ الفرقان. فرقان مطلب الذی یفصل بین الفضائل والرذائل, جو اچھی اور بری چیزوں کے درمیان خط فاصل کھینچ دے. یہ اچھی ہے یہ بری ہے, کون بتائے گا؟ انسان بتائے گا. انسان کیا بتائے گا؟
قرآن آیا ہے بتانے کے لیے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، اسی لیے اس کا نام تبارک الذی نزل الفرقان، یہیں سے شروع ہو رہی ہے یہ سورہ کریمہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ در حقیقت اس سوال کا جواب ہے کہ یہ کتاب نازل کیوں کی گئی؟ اللہ نے فرمایا فرقان بنا کر نازل کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ بھلا کیا ہے، برا کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اس لیے کہ تمہاری عقل اچھائی اور برائی کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتی، ہم بتائیں گے، وی ول ٹیل یو واٹ از رانگ اینڈ واٹ از رائٹ، کون سی چیز صحیح کون سی غلط ہے، وی ول ٹیل یو، ناٹ یو، ناٹ یور مائنڈ، تمہارا ذہن نہیں، تم نہیں، ہم بتائیں گے، ہم بتائیں گے۔ اچھا پھر ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، سوال یہ ہے یہ نبی کیسا ہے؟ یہ تو بازاروں میں چلتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، نبی ایسا ہونا چاہیے؟ پہلے لوگوں کو شک یہ ہوتا تھا، پہلے لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ بشر ہے، نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج یہ نبی ہے تو بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ نور ثابت کرنے کی کوشش کرو جی۔ یہاں یہ تو عام انسان ہے، وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، کیا ہے یہ، کیسا رسول ہے یہ یاکل الطعام کھانا کھاتا ہے، ويمشي في الاسواق اور بازاروں میں چلتا ہے، he wanders in the markets، یہ بازاروں کے اندر چلتا ہے، گھومتا ہے، کھانا کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دلیل دی، بڑی پیاری نقلی دلیل دی، وما ارسلنا قبلک من المرسلین انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، یہ کوئی نیا نبی تھوڑی ہے، اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے، وما ارسلنا قبلک، جتنے بھی رسول آئے سب کے سب، انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، سارے کے سارے لوگ غریب تھے، فقراء تھے، دو ایک کو چھوڑ کر کے، بقیہ سارے کے سارے بازاروں میں چلتے تھے اور کھانا کھاتے تھے، کون سی نئی بات ہے؟ لہذا فرمایا گیا یہ بکواس اور واہیات قسم کا سوال ہے، بیس لیس اور بوگس سوال ہے، لہذا اس کے اوپر مغز کھپانے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ یہ جواب دے دیا گیا، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، کوئی نئی بات نہیں کہ میرا نبی بازاروں میں چلتا کھانا کھاتا، جتنے بھی رسول آئے اس سے پہلے سب کے سب بازاروں میں چلتے تھے اور کھانا کھاتے تھے، کون سی نئی بات ہے؟ بہت پیارا جواب۔ قرآن حکیم جب کسی کا جواب دینے پر آتا ہے تو جواب اتنا مسکت ہوتا ہے کہ اس کے بعد سوال کرنے والے کی حالت پتلی ہو جاتی ہے، بھاگ لیتا ہے پتلی گلی سے۔ یہ رہا 18ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔